میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا. نماز دین کا ستون ہے. دا پلر آف اسلام از نماز. اچھا اب پلر نہ ہو, یہ عمارت میں بیٹھے ہیں, اگر اس عمارت کے پلرز ہی نہ ہو یا ہل جائیں تو ساری عمارت کولیپس ہو جائے گی. ہمارا مذہب, ہمارے دین کے جو پلر ہے وہ نماز ہے. وی ہیو ٹو پنکچوئل ان اوور نماز. ہمیں اپنی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ماشاءاللہ تقدیریں بدلی ہیں اور لوگ ماشاءاللہ نماز کی طرف آ رہے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ. یورپ میں, امریکہ میں, افریقہ میں, پاکستان میں, آپ کے انڈیا میں. آپ کے سامنے نوجوان ہیں جن کے سروں پر امام شریف ہیں اور جو آج نمازوں کی طرف پابند ہیں. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کا آنا جانا رہے گا. آپ ہمارے مدنی چینل کو بھی دیکھتے رہیں گے اور ایٹ لیسٹ ایک نیت آج سارے کر جائیں کہ نماز نہیں چھوٹی انشاءاللہ. ایٹ اینی کاسٹ آپ ٹائم نکالیں اور 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں. اور جاتے جاتے ایک سنت سیکھ لیجیے, ایک آسان سنت, اور وہ یہ ہے کہ کھانا پینا لینا دینا یہ سارے کام سیدھے ہاتھ سے کریں. ٹھیک ہے, نبی پاک کی عادت تھی آلویز اپنا رائٹ ہینڈ یوز کرتے تھے. اب آپ نے کسی کو موبائل دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دیں, لیفٹ ہینڈ سے نہ دیں. پانی پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے گلاس اٹھائیں. کھانا کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں. اب اس میں اگر آپ کی نیت انٹینشن یہ ہو جائے گی آئی ایم یوزنگ مائی رائٹ ہینڈ بیکاز مائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوز دیٹ, تو یہ انٹینشن کی برکت سے ایوری ڈیڈ یہ ثواب میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا پھر صرف کھانے پینے میں نہیں, مثال کے طور پہ اب میں نے لباس پہننا ہے, کرتا پہننا ہے, تو پہلے سیدھا ہاتھ اپنے کرتے میں ڈالیں. بھائی دونوں میں سے ایک ہاتھ ہی ڈالنا ہے نا, تو پہلے سیدھا ڈال لیں, ٹائم اتنا ہی لگنا ہے, لیکن سنت کی نیت سے ڈالیں گے تو لباس پہننا بھی ثواب. ابھی آپ سارے اندر آئے ہیں اس روم میں, سب چپل اتار کے آئے, ابھی جا کے سب چپل شوز پہنیں گے. ہو سکتا ہے کسی نے لیفٹ پیر باہر نکالا ہوگا, کسی نے رائٹ پیر باہر نکالا ہوگا, بٹ دیر از نو انٹینشن. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی چپل مبارک پہنتے, جب داخل کرتے پیر تو رائٹ فٹ وہ اپنے چپل میں پہلے داخل کرتے, پھر لیفٹ. ابھارتے وقت پہلے لیفٹ باہر نکالتے پھر رائٹ. یہ نبی پاک سے کنیکشن ہے کہ میں کوشش کروں جیسا وہ کرتے میں بھی ویسے ہی کروں. ابھی آپ جائیں گے, آپ رائٹ پیر ڈالیں گے, لیفٹ, دونوں میں سے کوئی ایک ہی پیر ڈالیں گے نا. دیر از نو ایکسٹرا ٹائم یو نیڈ ٹو پرفارم دیٹ سننا. بٹ آپ نے صرف یہ یاد رکھ لینا کہ چپل میں پہلے سیدھا پیر ڈالنا ہے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر, یہ کنیکشن ہے, یہ محبت کا اظہار ہے. اچھا یہ آپ روز صبح شام یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں. آخری ایک اور سنت سیکھ لیجئے, نیلز, ناخن, یہ کاٹنا سنت ہے. بہتر یہ کہ فرائیڈے والے دن کاٹیں. اب ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. سارے اسلام پہ ہاتھ اٹھائیں, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں, چھوٹی انگلی تک. چھوٹی انگلی سے کاٹتے 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 آپ انگوٹھے تک آ جائیں, لاسٹ میں پھر انگوٹھا کاٹ لیں. سیدھے ہاتھ سے شروع کیا, سیدھے ہاتھ پر ہی ختم کیا. ٹھیک ہے, یاد رہے گا نا. اسی لیے میں نے ہاتھ سے اٹھوایا کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ انگوٹھا بند کر لیں, یہاں سے کاٹتے کاٹتے چھوٹی انگلی تک جائیے, چھوٹی انگلی سے کاٹتے کاٹتے انگوٹھے تک جائیے, پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹ لیجئے. یہ آپ نے ناخن ویسے ہی کاٹنے ہوتے ہیں, لیکن اب اس طریقے سے کاٹیں گے تو ناخن کاٹنے کا بھی ثواب مل جائے گا. اچھا ایک تو سب سے خوبصورت حکمت پتہ ہے کیا ہے, کہ بندہ اپنے آقا کو یاد رکھے, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو آپ کھانا کھاتے وقت, پانی پیتے وقت, چپل پہنتے وقت, لباس پہنتے وقت, تو یہ اگر آپ اپنی عادت میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور اس کا برکتیں ملیں گی اور اپنے نبی کی یاد بھی آتی رہے گی. تو امید کرتا ہوں ان سنتوں پر عمل کریں گے. 5-7 منٹ میں الحمدللہ کچھ سنتیں سیکھی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں گے تو سنتیں سیکھتے رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو بہت سارا کچھ ملتا رہے گا. ہوپ فلی میں امید رکھتا ہوں کہ پھر ملاقات رہے گی. آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میرے مولا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے مالک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے, سنتوں سے حقیقی پیار دے دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ بیماروں کے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے, اور جن جن کو اولاد دی ہے میرے مولا ان کی اولادوں کو والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا. ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. میں تو خود کئی دفعے آپ کے چینل پہ حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا.
تو میں کچھ بڑی بڑی شخصیت جو ہماری انڈسٹری کی ہے جو دین سے تھوڑے سے دور ہیں ان کو کوشش کروں گا کہ دین کے قریب لاؤں. ہم لوگ انڈسٹری میں لوگوں کو جگاتے رہیں گے. میرا نام جاوید صدیقی ہے. میں ایک میگزین کمپنی ہے, رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر ہوں. حاجی عبدالحفیظ صاحب کا میں نے بیان سنا, ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کے بارے میں انہوں نے بتایا اور بہت اچھی بات ہے. اور ویسے دعوت اسلامی سے ہمارا رشتہ آج سے نہیں جڑا ہوا ہے, تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں. جب ہم شروع میں آتے تھے اور داؤنی مسجد وہاں پہ اور ہندوستانی مسجد وہاں پہ سب جگہ جایا جاتا تھا. خیر سنتوں کا یہ وہ ذخیرہ ہے جہاں پہ لوگ پہنچتے تھے اور پاتے تھے, وہاں جانا چاہیے, سنتیں سیکھنا چاہیے. دعوت اسلامی کے جو بھائی لوگ ہیں ان کے چہروں کے نور دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں کے چہرے پہ نور آ ہی جاتے ہیں. تو بے شک ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. میں ایک بار احمد آباد گیا تھا, مدنی قافلہ جا رہا تھا تو ان کے ساتھ میں گیا تھا 3 دن کے لیے احمد آباد. مدنی چینل بہت اچھا ہے اور جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو اس سے کافی کچھ حاصل ہوتا ہے. اور مدنی چینلز گھر میں لگانا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کو مدنی چینل دیکھنا چاہیے. جہاں ہم تھوڑے سے بھولے ہوئے تھے, آج اللہ کے فضل اور کرم سے اور ان بزرگوں کی محنت سے وہ ہمیں دوبارہ سننے کو ملی تو ہماری روح تازہ ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.